السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 8 آیات مبارکہ شامل ہیں، جو کہ آیا نمبر 75 سے 82 75 سے لے کر 82 تک شامل ہیں، اور یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر آج ہم مکمل کریں گے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ جو پہلا پارہ ہے، پہلا جز ہے، اس کا نصف اول بھی آج ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو مقام ہے یہ نہایت اہم ہے، اور عمومی طور پر جو 5واں رکوع جہاں سے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہود کے ساتھ خطاب کا آغاز ہوا، ان کی سرزنش کی گئی، انداز دعوت کا بھی تھا اور تبلیغ کا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کی گئی، اور ان کی بدعمالیوں کی، بدعقیدگیوں کی ایک لمبی داستاں ہے جس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی موضوع وہی ہے۔ گزشتہ درس میں شامل آیا نمبر 74 کے اندر ان کی قساوت قلبی، دل کی سختی اور ان کی شقاوت اور بدبختی کا تذکرہ ہوا کہ کس قدر یہ لوگ جو ہیں وہ بے حمیت تھے، غیرت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، اور اسی طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ دشمنی، اس کے اندر تحریف کرنا، یہ سب ان کے ہاں بہت آسان تھا اور بہت عام تھا۔ یہاں پر آیت نمبر 75 میں اگرچہ مذمت انہی کی جا رہی ہے، نشانہ یہود ہی ہیں اور انہی کی سرزنش کرنا مقصود ہے، لیکن جو خطاب ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر مشرکین تھے، سخت لوگ تھے اور امی تھے، ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، نہ کسی پیغمبر پر وہ یقین رکھتے تھے، اور ہدایت سے بالکل عاری لوگ تھے، تو وہ مخالفت کرتے تھے اسلام کی، کتاب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ ان کو توقع یہ تھی اہل ایمان کو کہ مدینہ منورہ کے اندر فضا ڈیفرنٹ ہوگی، یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، اور وہ اب تک ہمیں خود ہی نشانیاں بتاتے رہے ہیں، تو جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے کھلے گی تو وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، تو وہ یہ توقع رکھ کے بیٹھے تھے، جس کو قرآن مجید نے کہا تم طمع رکھتے ہو، افتطمعون، کیا تم لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر، ان یؤمنوا لکم، یہ تم پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ یہود، ان یؤمنوا لکم، تمہارے لیے ایمان لے کر کے آئیں گے، تم پر سے مراد تمہارے لیے ایمان لے کر کے آئیں گے، یعنی یہ مومن ہو جائیں گے، اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ہے فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، تحریف کرتے ہیں اس کے بعد کہ عقلوہ، وہ سمجھ چکے ہیں، عقل ان کو آ چکی ہے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جانتے ہیں، جان بوجھ کر کے اللہ کے احکام کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ تحریف کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کے جو مخاطب ہیں وہ رسول اللہ اور مؤمنین ہیں، کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے توقعات چھوڑ دو۔ صاحب کبیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا، کہ رب العزت اپنے پیغمبر علیہ السلام اور مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، آپ ان سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ یہ ایمان لے کر کے آئیں گے، یہ مومن ہوں گے۔ یسمعون کلام اللہ، ان میں سے لوگ موجود ہیں جو اللہ کا کلام سن چکے ہیں، اللہ کا کلام سننے کے باوجود وہ اس میں تحریف اور تبدیلی کے مرتکب ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہود کا وہ گروپ ہے، ان کے سرداروں کی جماعت جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئی تھی، روزہ بھی رکھا اور بڑے تقوی کے ساتھ وہاں پر گئے، اللہ کے کلام کو سن کر کے آئے، واپس آ کر کے اپنی قوم کو انہوں نے تحریف اور تبدیلی کر کے بتائی، دل کرے تو ایمان لے آنا، دل کرے تو نہ کرنا، اللہ کہ تم محبوب ہو، لاڈلے ہو، تم انبیاء کی نسلوں سے ہو، تمہاری معافی ہو جائے گی۔ فرمایا انہوں نے تحریف کی، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سننے کے باوجود یہ لوگ اس کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ خاص طور پر یہود کا یہ گروہ جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا تھا، رب العزت ان کے لیے یہ مذمتی الفاظ استعمال فرمائے کہ ان بدبختوں سے کوئی توقع نہیں ہے ایمان کی۔ صاحب کبیر نے لکھے ہم الیہود الذین کانوا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، دل اتنے سخت ہو چکے تھے عہد شکنی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ سورہ مائدہ کے نمبر 13 کے اندر یہ موجود ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ اللہ کے عہد کو توڑنا، میثاق کو توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ نمبر 1 ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ان کے دلوں کو سخت کر دی۔ گویا کہ جو لعنتی ہوتے ہیں، ملعون ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ ان اسرائیلیوں کی ان بدکرداری کے باوجود تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا کہ من بعد ما عقلوا، یہ تو کتاب کو سمجھ چکے ہیں، اب سمجھا گے ان کو رہے ہیں۔ سوئے ہوئے کو تو جگایا جاتا ہے، جاگتے ہوئے کو کون جگا سکتے؟ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھتے ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، سمجھتے ہیں کہ تم مومن ہو، لیکن ان کے اندر ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، نہیں ایمان لے کر کے آتے۔ یعلمون، جاننے کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ اچھا، یہیں سے لیڈ ملتی ہے اگلی آیا کی طرف کہ جانتے ہیں ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ یہ ایک نفاق کی علامت ہے۔ وہ کہ یہود کے اندر یہ منافقانہ روش یہ موجود تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر کچھ منافقین تھے، یہ دراصل یہود ہی کے پروردہ تھے، اور یہود کے اندر بھی منافقین تھے کہ جن کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، لیکن ان کو ایک خدشہ یہی تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں تو ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، خاندان، برادری، تعلق داری، رشتے، ناطے، سارا کچھ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب خالص جو ان میں سے منافقین تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو کہ مومن ہیں، یعنی مومنوں کے پاس آتے ہیں، آمنا تو کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئیں۔ سیم یہی رویہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں گزر چکے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایک کونے شوشے کا بھی فرق نہیں، بعینہ آیا کا پہلا ٹکڑا بعینہ وہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وہاں پر آگے یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پر کیا ہے؟ قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ خالی ہوتے ہیں، یعنی خلوت میں جاتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، جب آپس میں مجلس سے کرتے ہیں، یہ سارے منافق ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کو بما فتح اللہ، وہ ساری باتیں جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ تم جو ہے وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے کر کے آنا، آخری نبی آئیں گے، اس کی یہ نشانیاں ہوگی، اور یہود کے علماء جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ شیاطین ہیں، وہ ساری باتیں بتا چکے تھے۔ اور یہ جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں کے پاس آتے تھے تو دل رکھنے کے لیے ان کو باتیں بتاتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے بارے میں، ہمیں بتایا گیا آپ کے بارے میں، اور واپس جاتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس، علماء کے پاس، وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، ہماری بتائی ہوئی باتیں تو مسلمانوں کو جا کر کے بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو تمہیں اللہ نے بتا دی ہیں تم ان کو جا کر کے بتاتے ہو، لِیُحَاجُّوکُم بِہ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑا کر سکے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو ایسے بیوقوف لوگ تھے۔ منافق سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المنافقین من الجہود، اس آیا کے اندر جو تذکرہ چل رہا ہے وہ یہود میں سے جو منافق ٹولہ تھا ان کے آپس کے مکالمے کے اوپر دراصل یہ جو ہے یہ تبصرہ چل رہا ہے کہ ان کی آپس کی باتیں لیک ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، مومنوں کو وہ جا کر کے بتا دیتے تھے، اور تاکہ ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو سکے اور مسلمان ان کو یہ کہہ سکے۔ حجت کب قائم ہوگی؟ اس کی دو صورتیں مفسرین نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ آخرت میں ان کے اوپر ایک حجت جو ہے وہ قائم ہوگی، جب اللہ کے رسول اور مومنین اللہ کے سامنے یہ حجت قائم کریں گے کہ ان لوگوں کو تو یہ پتہ تھا سارا کچھ کہ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، قرآن مجید برحق کتاب ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ تو یہ قیامت کا دن یہاں سے جو ہے وہ مراد ہے۔ المراد یحاجوکم یوم القیامہ، صاحب کبیر نے لکھا ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے یوم قیامت، قیامت کے دن،
صاحب جلالین نے اس کو انڈورس کیا ہے، عند ربکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لے کر کے آئیں گے۔ تو ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، قرآن مجید سچا ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے۔ اب یہود کے جو شیاطین تھے، علماء تھے، وہ ان کو ڈانٹتے تھے، ان کو شکایت کرتے تھے کہ تم کیوں مسلمانوں کے سامنے یہ ساری باتیں کھول کر کے آ جاتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلے 300-400 سال سے جو مستشرقین کے ایک گروپ ہے پورے مغرب کے اندر، جو ان کی اسکالرشپ ہے، اکیڈیمیا ہے، وہ ساری کی ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ کو اسی دھوکے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ دراصل یہ الگ سے کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تورات اور انجیل ہی کا جو ہے وہ ملغوبہ ہے، اسی کا مرکب ہے۔ تو سابقہ جو کتابیں ہیں وہیں سے چیزیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر ان سے سیکھ کر نیا کتاب جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی، ان بدبختوں کی۔ قرآن مجید تو برحق ہے، قرآن مجید تو خدا کا آخری کلام ہے، یہ تورات اور انجیل کو اپنے اندر مہیمناً مصدقاً تصدیق کرتا ہے۔ ان میں سے جتنی باتیں ہیں، جتنی انسانیت کے لیے ضروری تھی تعلیمات، وہ ساری کی ساری اس نے اپنے اندر جمع کی۔ یہ اللہ رب العزت کا اپڈیٹڈ اور ماڈرن ایک کلام ہے جو اللہ رب العزت نے تا قیامت اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو دیا ہے، اور ہدایت کا سبب ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کے ایمان نہیں لے کر کے آتے، آپ کو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے بے وقوف تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ اور مومنوں کو وہی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہم یا تم جا کر کے بتاتے ہو۔ لن فرمائے اولا یعلمون، آیہ نمبر 77 کے اندر، اولا یعلمون، کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ وہ ساری باتیں جانتا ہے، ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے پاس تو یہ اسباب موجود ہیں کہ اپنے محبوب کو کیسے ان کی چالوں سے مطلع کرنے، رب العزت بتا دیتے ہیں۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یوم قریظہ کو، جس دن قریظہ فتح ہوا، قلعہ کے نیچے کھڑے ہو کر کے حضور پاک علیہ السلام نے یہود کو یہ پکارا تھا، اور ان کو پکارا بڑے عجیب انداز سے تھا۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ او خنزیروں اور بتوں کے پجاریوں اور بندروں کے پجاریوں، ان کے بھائیوں، گویا کہ ان کے اندر جس طرح کا شرک کی نجاست موجود تھی رب العزت نے اپنے محبوب کو بتائی ہوئی تھی، تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی گفتگو کر رہے تھے کہ ان کو گھر کی باتیں کس نے بتا دیں کہ آج جو مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ ہمارے سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور بچھڑے کے پجاریوں یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے ان کے بھائیوں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ذریعے سے ہی اللہ کے نبی کو باتیں پتہ چلتی ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اولا یعلمون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتے، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ آگے آیہ نمبر 78 میں رب العزت نے ان کی مزید جو ہے وہ کھچائی کی، فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی لوگ ہیں۔ امی سے مراد دراصل عرب کے وہ لوگ کہ جن کے ہاں صدیوں سے کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، بالکل جاہل لوگ، ان کو عام طور پر امی کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پر اس آیہ میں یہود کو امی کہا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے اندر جو عوام الناس کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو کہ علماء یہود کے ہاتھوں میں گمراہ ہو چکا تھا، اپنی مرضی کی وہ تشریحات ان کو سناتے تھے، کتاب کی میں تبدیلی کرتے تھے، جو کہ یہ ان آیات کے اندر بھی موجود ہے، یکتبون الکتاب بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، گویا کہ تنزیل لفظی نہیں تھی جو کہ کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کو امی کہا ہے کہ بے مغز یہودی، کہ جو کہ گمراہ ہو چکے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی کو امی کہا گیا کہ ان میں سے کچھ امی لوگ موجود ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے اس کے کہ امانی، آرزوئیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے ان کی،
امانجی امنیت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب آرزو ہوتا ہے، تمنا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے کہا کرتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ سورہ آل عمران کے نمبر 24 کے اندر بھی یہ گزر چکے کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی ساری کی ساری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا قدر 40 یوما التی عبد فیہا آباؤنا العجلہ، کہ صرف اتنے دن کے جتنے دن پوجا کی تھی ہمارے باؤ اجداد نے بچڑے کی، صرف اتنے دن ہمیں جہنم میں جلنا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيشَ، کہ ان کے علماء نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کیا دین اتنا آسان ہے؟ کہ اللہ اتنا بھولا ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے، اپنی مرضی پر عمل کریں گے، منشا کے مطابق چلیں گے، اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو چلیں گے، منافق بن کے رہیں گے، اور پھر ان کو نجات بھی مل جائے گی اور ان کو ہوگا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا لا يعلمون الکتاب الا امانیش، این خیال است و محال است و جنون، کہ صرف آرزو ہیں ان کی، امانیش۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ سوائے اس کے کہ یظنون، وہ صرف کیا ہے، وشفلی دے جسٹ اسپیکولیٹ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کچھ گمان ہیں جنہوں نے اپنے اندر پال رکھے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اباؤٹ دا کتاب، کتاب کی تعلیمات کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں۔ illiterate، they are illiterate people۔ لا يعلمون الکتاب الا امانیش وانہم الا یظنون۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ اب یہ جو امی لوگ تھے، ان کو گمراہ کرنے والے جو لوگ تھے، علماء اور خواص، اب ان کی ہلاکت کا مجزہ سنایا جا رہا ہے، اب ان کا تذکرہ ہے آیا نمبر 79 میں، 79 میں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ قرآن مجید واضح طور پر کھل کھلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل محرف کتب ہیں، محرف۔ بڑے سارے لوگ، بڑے جدت پسند اسکالر بڑے اٹھ اٹھ کو کہتے ہیں، جن کے دلوں میں یہود و نصارہ کی بڑی محبت جاگتی، اور وہ ان کی جو ہے وہ سمپتھی لینے کے لیے، ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق تورات اور انجیل محرف نہیں ہے، محرف ہیں۔ یہ آیا کھل کے کہہ رہی ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، کیا مطلب ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی تحریف کرتے ہیں اس کے اندر، لفظی بھی معنوی بھی، اور تنزیل لفظی نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیا کے دو حقائق کھولتی، دو حقائق۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہود کی شقاوت قلبی اتنی تھی، ان کا دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ کلام اللہ کی جو کتاب تھی اس میں تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس تحریف سے کوئی خدمت دین مقصود نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تحریف اپنی ہوتی ہے اور اپنا مقصد اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اپنی جیب بھرنی ہوتی ہے، لوگوں کے مال و دولت پہ نظر ہوتی ہے ان علماء سو کی، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ خریدیں اس کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی اصطلاحات بڑی عجیب ہیں، اس کے ذریعے سے وہ خریدیں ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت، بے وقعت قیمت، اشترا، ثمن قلیل، یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اسلوب ہے، اور بھی کئی سارے مقامات پر جو ہے یہ موجود ہے۔ ثمن کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو کہ جو قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس کے بدلے میں کس چیز کو لیا جا سکتا ہو۔ صرف نقد زر یا قیمت یا پیپر منی یا کرنسی کو ہی صرف ثمن نہیں کہتے کہ بھائی اس کی پرائس اتنی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، اس کا ثمن یہ ہے، نہیں، بلکہ جو چیز بھی، چاہے وہ معاوضہ ہو، چاہے اس کے بدلے میں کوئی محنت ہو، چاہے کوئی فزیکل ایفرٹ ہو، چاہے وہ کوئی سفارش ہو، کسی بھی طریقے سے جو چیز بھی ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ثمنا قلیلا۔ قلیلہ کہہ دیا، تھوڑا نہیں، ہو سکتا ہے وہ جب اس کو گنا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، کوانٹٹی کے حساب سے وہ ہو سکتا ہے وہ چیز بڑی عمدہ ہو۔ یعنی یہود علماء جو اس کے بدلے میں لوگوں سے لیا کرتے تھے، ان کو سہولتیں دیا کرتے تھے، ان کو بشارتیں سنایا کرتے تھے،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اپنی کیلکولیشن میں بہت بڑی ہو، وہ نفع وہ لالچ بہت بڑا ہو، لیکن قرآن مجید قلیلہ کہہ رہا ہے، مطلب بے وقعت پوری دنیا بھی لے لو گے نا اللہ کے کلام کو بیچ کر کے، پوری دنیا بھی لے لو گے، دنیا بھر سونا بھی لے لو گے، تو قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ جب پکڑیں گے نا تو زمین بھر کے سونا بھی لے آؤ گے نا تو جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ بے وقت چیزیں ہیں یہ ساری کے ساتھ۔ فرمایا یہ لوگ یہ دھندا کرتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بیچتے ہیں، لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم۔ قرآن مجید دوبارہ سے کہہ رہے ہیں فویل لہم، ایک دفعہ کہہ دیا فویل للذین، شروع میں کہہ دیا، پھر دوبارہ سے فویل لہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو بھی یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، what their hands have written، یہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تیسری دفعہ فرمایا and woe for them، ان کے لیے پھر ہلاکت ہے، مما یکسبون، what they have earned، جو یہ کما رہے ہیں نا اللہ کے کلام کا سودا کر کے، فرمایا ہلاکت ہے ان لیں۔ ایک آیا میں 3 دفعہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی ہے جو لوگ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے۔ اللہ کا حکم کچھ اور تھا، اللہ کی منشا اور مقصود کچھ اور تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنا الو سیدھا کیا، اپنی خواہش اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے دین کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، جس کو حکیم الامہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ فرمایا سن لیجئے وقالوا لن تمسنا النار، ان کی امانی کیا تھی، ان کی بدعقیدگی کیا تھی؟ یہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودہ، مگر دن معدودہ گنے چنے، یعنی چند دن ہی آگ چھوئے گی۔ وہی جو سورہ آل عمران کے نمبر 24 جس کا تذکرہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر چکا آپ کے سامنے، وہاں پر بھی موجود ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فرمایا کہ یہ جوز یہ یہودی یہ کہتے ہیں the fire will not touch us، فائر نہیں آئے گی، آگ نہیں لگے گی ہمیں except for a number of days، چند ایک دن بس۔ وہی جو ابن عباس نے فرمایا قدر 40 یوما التی عبد فیہا آباؤنا العجل، جتنے دن ہمارے باء اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی صرف وہی دن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ ان سے کہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا اس کے اوپر؟ Have you taken a pledge from Allah subhanahu wa ta'ala؟ For Allah never breaks his word، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور are you just saying about Allah what you don't know، یا تم اللہ کے بارے میں صرف وہ باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ ام تقولون علی اللہ، کیا تم وہ باتیں کر رہے ہو اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو؟ ڈانٹا گیا ان کو کہ تم اللہ سے یہ آرزویں رکھنا چھوڑ دو۔ میں اگین اینڈ اگین آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ بنی اسرائیل کی سرزنش شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع سے، کہ مسلمانوں کے اندر ہمارے اندر ایک طبقہ موجود ہے اور بڑی مضبوط اس کی سے ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو جائے گا سارا کچھ، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ ہو جائے گا، بڑے لاڈلے ہم، توجہ نہیں ہے ان کی۔ آگے فرمایا بلا من کسب سیئا، ہمارے ہاں نجات کا سالویشن کا ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، بلا من کسب، کیوں نہیں، من کسب سیئا، جس شخص نے کوئی سیئا کمائی کسب کیا، کوئی برائی کی، سیئا بعض مفسرین نے کبیرہ گناہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں السیئۃ والکفر والشرک، یہاں سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک جس نے کمٹ کیا، سیئا کا یہاں سے یہ مراد ہے، کیونکہ آگے کفار کے بارے میں پیچھے یہود کا تذکرہ تھا، اب ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو ان کے گناہوں نے، یعنی انہوں نے اصرار کیا، مسلسل وہ گناہ کرتے رہے۔ فاولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے ہیں۔ گویا کہ یہود جو کفر اور شرک کے میں مبتلا ہوئے تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے مراد عام گناہ گار لوگ نہیں ہے کہ جس نے بھی گناہ کمٹ کیا، بلکہ مومنین اس سے الگ ہیں۔
مومنین کے بارے میں یہ قانون موجود ہے کہ وہ گناہ کریں گے، توبہ کر لیں گے تو سزا سے بچ جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ان کو سزا دے۔ تو اس لیے یہاں سے مراد خاص یہود ہیں، مومنین مراد نہیں ہیں۔ صاحب معلم فرماتے ہیں المؤمنون لا يدخلون فی حکم هذه الآیہ، مومنین اس حکم میں داخل نہیں ہو رہے، ان کے بارے میں اللہ کا قانون الگ ہے، یہ تذکرہ یہود کا چل رہا ہے۔ اور اسی لیے سیئہ سے مراد ابن عباس کے وقول السیئہ هو الکفر والشرک، کہ وہ کفر اور شرک میں پڑ گئے تھے، اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ وے آف سالویشن ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ امیدیں رکھ کے بیٹھ سیں کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ فرمایا کہ نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر نجات نہیں ملنے والی، بلکہ اللہ کے ہاں یہ پرنسپل ڈیفرنٹ ہے نجات کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا کاؤنٹر قرآن مجید کا اصول ہے، اسلوب ہے۔ جہاں پر اہل جنت کا تذکرہ ہوگا، اہل جہنم کا تذکرہ ہوگا، موت کا تذکرہ ہوگا، حیات کا تذکرہ ہوگا۔ اس طرح سے متضاد معاملات چل رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں۔ پہلے جو کافر ہو گئے، مر گئے، ان کی سزا سنائی، اب جو اہل ایمان ہیں ان کا تذکرہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہوئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں خالدین کا مطلب یہ ہے المراد بالخلود یا دوام، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ہم فیہا خالدون، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے رب العزت نے جنت مقدر کر رکھی ہے۔ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی سچی سچی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔